كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. 26واں لیکچر ہمارا 5واں رکن اسلام کا الایمان بالیوم الاخر، قیامت کے دن پہ ایمان لانا. تو قیامت کے دن میں ایمان جو ہے آخرت کے دن کا ایمان، جس میں آزمائش قبر، قبر کا عذاب اور نعمتیں، اور اسی طرح حشر، قیامت کے روز حساب، میزان، حوض، صراط، پل صراط جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، شفاعت، جنت اور نار، ان چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے. تو قیامت کا روز، ججمنٹ کا دن، فیصلے کا دن، جس دن ظالم کو پکڑا جائے گا، مظلوم کو اس کا حساب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کامل بنائی ہے، مکمل بنائی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اس پوری کائنات کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے، یہ دنیا کو جنگل کا نظام تو نہیں ہے کہ جہاں پہ جو ظلم کرتا ہے وہ ظلم کرتا رہے. قیامت کے روز ہر ایک کو بدلہ اور حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام عدل اتنا پختہ اور اتنا شاندار ہے کہ یہ جانور جو بے عقل ہیں، ان کے بھی آپس میں جو قصاص ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بکری جو سینگوں والی ہے، اس نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہے، تو قیامت کے روز ان میں بھی قصاص ہوگا. وہ بکری جو مظلوم تھی، اس کے سینگ اگیں گے اور وہ دوسری کو مارے گی، اور حتیٰ کہ انہیں پھر آخر میں کہا جائے گا کونوا ترابا، وہ مٹی بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے جانور. ان کے اندر نظام قصاص ہوگا. تو اسی طرح انسان جو ہے، ایک حدیث میں آپ نے بتایا کہ اتدرون من المفلس، اے لوگوں جانتے ہو کہ مفلس اور کمزور اور غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں. فرمایا نہیں، مفلس میری امت میں وہ ہے جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، نیک اعمال کیے، لیکن اکل مال ھذا وسفک دم ھذا، فلاں کا مال کھا گیا اور فلاں کو قتل کر دیا اور فلاں کو شتم ھذا، گالی دی. تو قیامت کا روز ہوگا تو سارے تقاضا کرنے والے آئیں گے، اللہ اس نے ظلم کیا، مجھ پہ گالی دی، مجھے تکلیف دی، مجھے مارا. تو اللہ فیؤتی من حسناتی، اس کی نیکی ہیں. اس دن تو کوئی درہم دینار نہیں ہوگا، پیسے کھائے، لوگوں کا حق چھینا، اس نے بری زیادتیاں کی، تو اب اس کی نیکیاں بانٹی جائیں گی. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. یہ صحیح مسلم میں ہے. عذاب قبر بھی اسی طرح ثابت ہے کہ اس میں منکر اور نکیر سوال کریں گے، اور عذاب بھی ہوگا. جیسے ایک حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جو نیک آدمی ہے اس کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے الی مد البصر، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور وہ بندہ کہتا ہے اللہ جلدی قیامت کو قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے ملوں اور اپنے مقام تک پہنچوں. اور جہنمی کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہیں، پسلیوں میں دھنس جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے اسے عذاب دیا جاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. سورہ غافر میں بتایا کہ آگ جو ہے ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، یہ قبر کے اندر، اور قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا آل فرعون کو، یوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب ان کو شدید اور اس سے بھی شدید تر عذاب جو ہے، اور بڑے عذاب کے اندر اور شدت والے عذاب کے اندر داخل کرو، یعنی جہنم کے اندر. تو یہ یہاں اس آیت کریمہ میں عذاب قبر کا ذکر ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کی قبر نہیں ہوتی، پرندے کھا گئے، دھماکہ ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جل گیا، اس کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ ان سب کو، ہواؤں کو حکم دے تو وہ اکٹھا کر دیں اور اس کے جسم کو اکٹھا کیا جائے گا. جیسا ایک آدمی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں رب کے، اور میں ڈرتا ہوں میرے جسم کو جلا کر اس کی راہ کو ہواؤں میں اڑا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے، جیسے نبی علیہ السلام فرمایا، بتایا کہ اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا اس سے
کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا اللہ تجھ سے میں ڈر گیا تھا، تمہارے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیں گے اور سب کو، تو کہ اس کا جسم دوبارہ اکٹھا ہو جائے گا اور وہ کھڑا ہو جائے گا رب کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ لوگوں کی نظر میں یہ چھوٹے سے کام ہے، لیکن وہ بہت کبیرہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر بڑھا چڑھا کر لڑائیاں کروانے کے لیے، اور دوسرا جو ہے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پھر آپ نے سبز ٹہنی ان کے اوپر رکھی توڑ کر اور کہا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جب تک یہ سبز رہیں گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ اس میں نبی علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی، کہ حالانکہ یہ لوگ جو ہے گناہ گار ہیں اور آپ ان کے لیے جو ہے دعا کر رہے ہیں، اور وہ صرف وہ ٹہنییں جو سفید رکھیں سبز، ان میں کوئی کمال نہیں تھا، آپ کے رکھنے میں کمال تھا، اور آپ کی دعا اور اس کی برکت سے جو ہے ان کے عذاب میں جو ہے وہ کمی کی گئی۔ یہ نہیں کہ اب ہم جو ہیں روز ہی اگر کب کسی کی قبر کے اوپر سبز ٹہنی رکھیں گے تو اس کے عذاب میں کمی آ جائے گی، نہیں، یہ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ قیامت اس کی نشانیاں جو ہیں آپ نے بتائی ہیں، اور اس کا علم قیامت کا اللہ کے پاس ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ قیامت کا دن آئے گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور وہاں پہ یہ بھی ذکر ہے وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اللہ کے پاس إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، سورہ لقمان ہے آیت نمبر 34، اور اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے کہ کب برپا ہوگی، اور قیامت آئے گی، اچانک آئے گی، کہ انسان جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، اچانک آئے گی۔ بعثت انا والساعة كهاتين، حدیث میں آتا ہے کہ میں اور قیامت ایسے مبعوث ہوئے ہیں، ایسے بھیجے گئے ہیں، كهاتين ويقرن اصبعيه السبابة والوسطى، آپ نے درمیانی انگلی اور سبابہ جو ہے دونوں انگلیوں کو، درمیان والی اور سبابہ یہ شہادت کی انگلی، دونوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، یعنی بالکل قریب ہے قیامت۔ اسی طرح قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ مر جائیں گے، اور پھر جو ہے دوبارہ پھونکا جائے گا تو تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی مخلوق کو، کما بدأنا اول خلق، تخلیق میں ابتدا جیسے ہم نے کی، نعیدہ، پھر دوبارہ اسے ہم دہرائیں گے، وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، اور ہم اسے کرنے والے ہیں، سورہ انبیاء۔ اور اس پر کتاب و سنت سے دلائل ملتے ہیں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تمہیں موت آئے گی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ ثم ينزل اللہ من السماء ماء، اللہ آسمان سے بارش نازل کریں گے، فینبتون کما ينبت البقل، ایسے اگیں گے جسم انسان کے، جو صرف اس کی ہڈی جو ہے، پشت کی ہڈی کا ایک ٹکڑا باریک سا جو ہے وہ رہ جاتا ہے، وہ ایسے اگیں گے جیسے فصل اگتی ہے، ایسے انسانوں کے جسم اس بارش سے اگیں گے، اور یہ دوبارہ انسان جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن، حشر کا دن، تمام لوگوں کو جب زندہ کیا جائے گا تو پھر حشر کے میدان کی طرف ہونکا جائے گا، ہانکا جائے گا، لایا جائے گا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراع ذلک حشر علینا یسیر وتری الارض بارزہ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں جو ملک شام میں ہوگا وہاں اکٹھا کیا جائے گا، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، حفاتا، ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، بغیر جوتے پہنے ہوں گے، عورات ہوں گے، برہنہ ہوں گے، غرلن، بغیر ختنے کیے ہوئے، جیسے انسان کو پہلے پیدا کیا گیا۔ حساب، قیامت کے روز حساب ہوگا، اور حساب جو ہے ہر ایک کا چیز کا ہوگا، اور حتیٰ کہ ذرے کا بھی حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر کا ذرہ برابر بھی کیا ہوگا تو وہ دیکھ لے گا اس دن، اور جس نے برائی کا بھی ذرہ برابر کوئی کام کیا ہوگا تو وہ دیکھ لے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں اور 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نیکی کو اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف بھیجا گیا رسولوں کو لوگوں سے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم سوال کریں گے رسولوں سے بھی۔ سورہ اعراف۔ تو قیامت کے دن جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، عدی ابن حاتم راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی بھی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو اس سے ہم کلام ہوں گے، اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو دائیں طرف بندہ دیکھے گا تو دیکھے گا وہی اس کے عمل ہوں گے جو اس نے آگے بھیجے، بائیں طرف دیکھے گا تو وہی چیزیں دیکھے گا جو اس نے جو ہیں اپنے کام کیے ہوں گے، اعمال کیے ہوں گے۔ تو سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ تو فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی آگ سے ڈر جاؤ اور بچ جاؤ، چاہے آدھی کھجور ہی خرچ کرنی پڑے۔ صحیحین کے اندر حدیث ہے حوض کوثر، یہ قیامت کے روز وہ حوض ہوگا جہاں سے امت کو نبی علیہ السلام جو ہے وہ پانی پلائیں گے۔ فرمایا انی علی الحوض انتظر من یرد علی منکم فواللہ لیقتطعن دونی رجال فلاقولن ای ربی منی ومن امتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حوض پہ انتظار کر رہا ہوں گا تو کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، اور میں کہوں گا میرے رب یہ مجھ میں سے ہے اور میری امت ہے، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، تو پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کہیں گے سحقن سحقن، ان کو دور کر دو، کیونکہ انہوں نے بدعات کا، نئے نئے عبادات کا آغاز کر دیا نبی علیہ السلام کے بعد۔ تو بدعتی آدمی جو ہے، جو دین میں نئے کام کرنے والا، اسے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں بھی حوض کوثر کا ذکر ہے، اس حوض کا جس سے پانی پلایا جائے گا، اور ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جو اس سے ایک دفعہ پانی پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے انا فرطکم علی الحوض، میں تمہارا منتظر ہوں حوض پر، وہ تالاب جو جس کا پانی جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کے برتن جیسے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ قیامت کے روز میزان بھی قائم کیا جائے گا، ترازو اللہ کا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے روز ترازو اپنا قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمات ہیں جو اللہ کے رحمان کی ہاں بڑے محبوب ہیں کلمات، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ تعالیٰ العظیم، عظمت والا۔ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے۔ تو یہ اس میں بھی میزان کا ذکر کیا گیا کہ یہ میزان میں بھاری ہیں، اللہ تعالیٰ کا ترازو بہت بڑا ہے جس میں نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور حدیث بطاقہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے گناہ 99 سجلا، 99 رجسٹر ہوں گے بڑے بڑے گناہوں کے بھرے ہوئے، صرف ایک کارڈ ہوگا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اور وہ بندہ جب چلنے لگے گا جہنم کی طرف سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا، وہ کہے گا یہ اتنا میرا گناہ اور ایک کارڈ نیکی کا ایک چھوٹا سا کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں ظلم نہیں ہوگا، اسے تولا جائے گا تو کارڈ وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، اور 99 وہ جو دفتر ہیں، وہ کاپی اور رجسٹر جو ہیں گناہوں کے، وہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور بندہ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ پل صراط، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے جہنم پر ایک پل بنایا ہے جو جیسے احادیث میں آتا ہے کہ بہت ہی باریک ہے، اور اس پل کے اوپر پل کے ساتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، کانٹے لگے ہوئے ہیں، جو گناہ کیے ہیں وہ کانٹا پکڑے گا اور نیچے جہنم کی وادی اس میں پھینک دیا جائے گا اس کو۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو برق کی طرح
جیسے بجلی چمکتی اس کی طرح تیزی سے گزریں گے، کچھ بھاگ کے گزریں گے، کچھ چل کے گزریں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو زخمی حالت میں گزریں گے، انہیں جو ہے وہ کانٹے پکڑیں گے لیکن وہ جو ہے اسے چھوٹ جائیں گے، بچ جائیں گے اور زخمی حالت میں گزریں گے، کچھ رینگ کر گزریں گے۔ تو ہر بندہ اپنے عمل کے حساب سے وہاں سے گزرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، سورہ مریم۔ تو اس میں بتایا گیا کہ تم میں سے کوئی بھی ہے الا واردھا، وہ اس سے گزر کے رہے گا، وارد ہو کے رہے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے حتمی، اور ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ظالم اس میں جو ہیں گرا دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جہنم، جہنم کے اوپر جو ہے وہ پل بنایا جائے گا، ایک گزرگاہ ہوگی۔ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَن يُجِيزُهَا، میں، آپ نے فرمایا میں اور میری امت سب سے پہلے اس پل سے گزریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے صراط، وہ پل صراط کا جو جہنم کے اوپر ہے، کہ ہم آسانی سے اس سے گزر سکیں۔ شفاعت بھی قیامت کے روز ہوگی۔ سب سے پہلے جو شفاعت کبریٰ ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفارش کریں گے کہ حساب شروع ہو، نیک لوگ بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے۔ ان کی جو تقسیم ہے، اقسام ہے، اس کا تذکرہ ہو چکا ہے پچھلے لیکچروں میں۔ اسی طرح جنت اور جہنم، جنت میں جائیں گے لوگ اور جہنم میں بھی جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے، اور جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے بنائی ہے۔ آپ اندازہ کریں جنت اور جہنم کی حقیقت اس حدیث سے، کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے نعمتوں میں پلا ہوا انسان رب کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا لیکن کافر ہے، جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اسے جہنم کا ایک چکر لگواؤ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغًا، جہنم کا ایک راؤنڈ لگا کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے کیا کوئی نعمت دیکھی؟ دنیا میں تو ساری نعمتیں ہی تھیں، کبھی تکلیف دیکھی نہیں تھی، وہ ساری نعمتیں، دنیا کا نشہ بھول جائے گا، دنیا کی نعمتیں، اور وہ ٹھاٹ باٹ ختم ہو جائے گا، اور وہ بولے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی نہیں، صرف جہنم کا ایک راؤنڈ لگانے سے دنیا کی ساری وہ نشہ اتر جائے گا۔ اور دوسرا بندہ دنیا کا سب سے کمزور انسان، سب سے تنگ دست انسان لیکن مومن جنتی، اسے اللہ تعالیٰ کہیں گے جب پیش کیا جائے گا، کہیں گے کہ جنت کا اس کو ایک فَيُصْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صِبْغًا، جنت کا ایک راؤنڈ لگوایا جائے گا۔ اللہ اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھیں گے اے میرے بندے حل مر بک بؤس، کیا پریشانی کوئی دیکھی کبھی؟ دنیا ساری ہی پریشانی میں گزری، اس کی مصیبتیں، رزق کی کمی، بیماریاں، تنگی میں، لیکن وہ جب جنت کا ایک چکر لگانے سے کہے گا اے میرے رب ما مر بی بؤس قط، میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں، دنیا کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ جنت اور یہ وہ جہنم ہے کہ جنت کو دیکھنے سے ساری تکلیفیں ہی دور ہو جائیں گی۔ لحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت جیسے چاہیں گے، اڑتے جا رہے ہیں پرندے، اور دل چاہا کہ روسٹ آئے، دل چاہا بروسٹ کی شکل میں آئے، دل چاہے گا سالن کی شکل میں آئے، جس شکل میں بندہ چاہے گا ویسے وہ تیار ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور پھل ہوں گے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کٹے ہوئے نہیں ہوں گے، جھک جائیں گے، دانیہ، اس کی شاخیں جھکی ہوں گی، جو بندہ چاہے گا وہ توڑ لے گا اور کھائے گا، اور ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوگا۔ ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں خیال ہوا۔ وہ نعمتیں ہیں جنت کی۔ اور جہنم جو ہے وہ 3000 سال جلائی گئی، پہلے جو ہے وہ سفید تھی، پھر سرخ ہوئی، اور پھر سیاہ ہو گئی، اور دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں جنت عطا کرے اور جہنم سے بچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔